ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں آئے 5,300 ارب، 5,300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ میرا خیال ہے دنیا کی تھرڈ ورلڈ کی تاریخ میں اتنی خراب رپورٹ جو ڈائریکٹلی پاکستان کے رولنگ رجیم کو، پاکستان کے رولنگ الیٹ کو ایکیوز کر رہی ہے۔ کن چیزوں کے لیے ایکیوز کر رہی ہے؟ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جس سے امیر اور امیر ہوتے ہیں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور غریب کو غریب رکھا جاتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے اس قسم کی رپورٹیں بناتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے پروکیورمنٹ پروسیس میں دھاندلی کرتے ہیں، ان کے کسی بھی فیصلہ سازی میں شفافیت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے آج سے بنا تھا، پلیز اس کو کور کر لیجئے گا۔ ایس آئی ایف سی 2.5 سال پہلے بنا تھا کہ جی یہاں انویسٹمنٹ آئے گی، کتنی آئے گی؟ $75 بلین، $100 بلین، وہ $1 بلین بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن اب پتا چلا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پتا چل رہا ہے کہ یہ شفافیت بھی نہیں ہے، وہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے فیورٹس کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ سو ہمارے بہت سے، یہ تو ایک رپورٹ کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم، بٹ بیسکلی جو باٹم لائن ہے، آج اگر پوری قوم یہ پریشان تھی کہ یہاں غریب غریب کیوں رہتا ہے، یہاں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، یہاں ان امپلائمنٹ کیوں ہوتی ہے، یہاں انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی، باہر ممالک سے لوگ کیوں نہیں آتے، یہاں کے اپنے بزنس مین انویسٹ کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ سارا کچا چٹا جو تھا، یہ حکومت میں جو بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ انہوں نے سب کے سامنے لا کے کھڑے کر دی۔ تو ہمارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے یہ رپورٹ آئے ہوئے، کہاں ہے وزیر اعظم صاحب؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیوں نہیں آ کے کہتے کہ اگر ان میں سچائی ہے، اگر حکومت پاکستان میں سچائی ہے، اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں سچائی ہے تو آج شام کو پریس کانفرنس کریں اور ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو، ایکیوز کریں آئی ایم ایف کو انہوں نے غلط رپورٹ دی ہے۔ کہیں اس چیز کو کہ ایسا کوئی بھی اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ جی ہاں آپ سچے ہیں۔ اور پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ پہلا تو سوال ہمارا یہ ہے کہ 3 مہینے تک آپ دبا کے کیوں بیٹھے تھے رپورٹ کو؟ کس لیے دبا کے بیٹھے تھے؟ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ انہوں نے رپورٹ ریلیز کر دی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کسی کا کوئی، ہم اتنے صاف شفاف ہیں کہ ہم نے تو خود رپورٹ ریلیز کر دی ہے۔ انہوں نے اس لیے رپورٹ ریلیز کی ہے کہ یہ ایک کنڈیشن تھی، دسمبر کے مہینے میں جو قسط آنی ہے آئی ایم ایف کی، آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ یہ رپورٹ نہیں ریلیز کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، اس لیے انہوں نے رپورٹ ریلیز کی ہے۔ لیکن ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے۔ کوئی حکومتی عہدیدار نے آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا کہ جی یہ تو، یہ ان کے پاس جواب کیا ہے؟ ایک آدھ کو میں نے سنا ٹی وی پروگرام میں کہ جی یہ اس حکومت کے لیے ڈائریکٹلی نہیں ہے، یہ تو سسٹم کا ہے۔ جتنی، بھائی پہلی بات تو یہ ہے سسٹم میں پچھلے 50 سال سے بیٹھا کون ہے؟ 3.5 سال آپ عمران خان کے نکال لے، آپ ہی بیٹھے نا، اور کون بیٹھے؟ 34 ایئرز ڈائریکٹ ٹول ہے فوج کا، اس کے علاوہ پی ایم ایل این پی وی پی سنس 1958۔ آپ خود بتائیں تو پھر سسٹم بنایا ہے کس نے؟ سسٹم چلا کون رہا ہے؟ سسٹم کو روٹن کیا کس نے؟ تو آپ کی ذمہ داری ڈائریکٹلی بنتی ہے۔ کوئی دنیا کا اور ملک ہوتا اس قسم کی رپورٹ آتی تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 5,000، آپ ہی کے اپنے ادارے نے، نیب نے بتایا کہ ہم نے 5,300 ارب ریکوریز کی، کس سے کی ہیں بھائی؟ ویئر از دا لسٹ؟ مجھے تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پر۔ کہاں ہے وہ لسٹ؟ 5,300 جنہوں نے لوٹا تھا، وہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ وہ آئے بھی ہیں، ریکوری ہوئی بھی ہے۔ اگر وہ قومی خزانے میں آئے تھے تو قومی خزانے میں اتنا بڑے رقم، جو بھی سمجھتا ہے 12 ٹریلین روپے تو لاسٹ ایئر ٹوٹل سال کی کلیکشن تھی، تو 5,300 ارب اگر آئے ہیں 5.3 ٹریلین، تو وہ گئے کہاں ہیں؟ اور وہ کون ہیں جنہوں نے یہ سب لوٹا تھا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی؟ پاکستان کے عوام ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان سب کو ٹانگا جائے، ان سب کو سزا دی جائے؟ ایک عمران خان کو آپ نے ایک ڈھکوسلے کیس میں گھڑی کے آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کر دیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، اور آپ نے اس کو 2.5 سال کے، جی کرپشن تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی، کون ہے وہ؟ ہمیں پوری لسٹ چاہیے۔ ہم ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے آج ڈیمانڈ کر رہے ہیں
کہ ہمیں وہ لسٹ چاہیے جن کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جی یہاں ریکوریز ہوئی ہیں، ان کو کون سی سزائیں ملی ہیں، اس میں کون کون سے حکومتی عہدیدار ہیں، اس میں ایلیٹ اشرافیہ کے کون سے لوگ ہیں۔ جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی بناتے ہیں جس میں اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے، اشرافیہ ہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں، تو وہ جو پالیسی بناتے ہیں جو جن کو فائدے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اب یہ اتنی بڑی چیز ایک آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر یہاں کی پالیسی صاف شفاف ہوں، اگر پالیسی صاف شفاف ہوں تو پاکستان کی گروتھ ریٹ 6.4% تک جا سکتی ہے کتنی پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62%۔ نقصان کس کو ہوا ہے؟ غریب کو، ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ بھائی اگر گروتھ بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، کروڑوں لوگ پاورٹی سے باہر نکل کے آئیں گے، ان امپلائمنٹ ختم ہوگی۔ ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ از مور دین 35% ٹوڈے۔ ابھی پتا چل گیا کہ کس کی وجہ سے، بتا دیا آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہ کس کی وجہ سے پاکستان کے مظلوم لوگ پسے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہمیں یہ پورا آپ اس کا جواب دیں کہ ویدر آئی ایم ایف از رائٹ اور رانگ۔ کیا آئی ایم ایف کی یہ جو رپورٹ آئی ہے، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ ہمیں جواب چاہیے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، آئیں فلور آف دی ہاؤس میں آ کے بولیں یا پریس کانفرنس کریں، یہ کہیں کہ آئی ایم ایف کی یہ رپورٹ غلط ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، تو بھائی حکومتیں تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ ہی کی رہی ہیں، آپ ہی نے سسٹم بنایا ہوا ہے، آپ ہی نے جکڑا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے رپورٹ میں کہ ٹریپ کیا ہوا ہے عوام کو، غریب عوام کو، متوسط طبقے کو، 24 کروڑ عوام کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے اس روٹن سسٹم میں، جس میں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ آپ کو بائی دا وے یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک نے کہا کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں جو غریب کو غریب ہی رکھیں گے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ 24% پہنچ گئی ہے۔ اس وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے۔ انڈیا میں کیوں جاتی ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں؟ کمبوڈیا میں کیوں جاتے ہیں؟ ویتنام میں کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان، کیونکہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہے ہی نہیں، شفافیت ہے ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، میں لنک اس کا ڈائریکٹلی کرنا چاہتا ہوں، یہ جب 27ویں امینڈمنٹ جو لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ 27ویں امینڈمنٹ یہ اور مزید خراب کرے گی آپ کی معیشت کو، اور نقصان پہنچائے گی ایک عام آدمی کو۔ جب شفافیت نہیں ہوتی تو انویسٹر نہیں آگے کرتا۔ اگر آپ کے جو کورٹس ہیں، آپ کے ججز آپ خود لگائیں گے، آپ خود ججز لگا رہے ہیں، تو کوئی بھی جھگڑا اگر ہوگا، ڈسپیوٹ ہوگا کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن تو وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے، تو جو انویسٹر ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ بنیادی لازمی جز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں آگے لے کے جانے کے لیے، سو ہماری ایک اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو جواب دیں، یہ کہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہم پھر آپ سے مطمئن ہوئیں گے۔ ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے آپ پر، ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے وزیر اعظم پر، ہمیں تو پہلے بھی ٹرسٹ نہیں تھا، یہ دھاندلی شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے، ان کے پاس مینڈیٹ تھا ہی نہیں، ان کو خود پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ قانون سازی کا تھا ہی نہیں، ان کو خود پتا ہے، لیکن آپ زبردستی ڈرا دھمکا کے آپ نے پولیٹیکل اپوزیشن کو تباہ کر دیا، خاص طور پر پی ٹی آئی کو آپ نے تباہ کر دیا، سارے لیڈرز کو اندر بند کر دیا، چیئرمین کو بند کر کے رکھا ہے، وائس چیئرمین کو، دوسرے لیڈرز کو، عام ورکرز کو ڈرانا دھمکانا، یہ صرف اس لیے کہ آپ معاشی طور پر اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام غریب اور غریب